سب سے بالا والا شاہ عبدالعزیز السعود نے 1368 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کا فرمان جاری کیا۔ 1370 ہجری میں ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ سعود بن عبدالعزیز نے توسیع کے کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع تھی۔ جو طواف روضہ اقدس کرے والہانہ۔ محدود آلات اور مشینری کی قلت کی وجہ سے زیادہ تر کام ہاتھ سے ہی کرنا پڑا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کی ضرورت اتنی شدید تھی کہ یہ منصوبہ 5 برس میں ہی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس توسیع سے ترکی کے عثمانی دور کی مسجد کا رقبہ دگنا ہو گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیلیوں کے ایک جامع عمل کا آغاز ہوا۔ وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ فضائی سفر کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے عازمین حج اور عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شروع ہوا۔ 1375 ہجری میں عازمین حج کی تعداد 1 لاکھ تھی، جو 1390 ہجری میں 10 لاکھ ہوئی اور اس کے بعد کے عشرے میں 20 لاکھ تک جا پہنچی۔ بعض ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ آئندہ عشرے میں عازمین حج کی تعداد 50 لاکھ ہو جائے گی۔ 1393 ہجری میں شاہ فیصل نے عازمین حج کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر شیڈ تعمیر کرانے کا حکم دیا، تاہم اس کا مستقل حل تلاش کیا جانا ابھی باقی تھا۔ جو مدینے کے گلی کوچوں میں 1402 ہجری میں خادم حرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر توسیع کرنے کا فرمان جاری کیا۔ خادم حرمین الشریفین کی ذاتی نگرانی میں 3 سال کے مطالعے اور جائزے کے بعد مسجد کی توسیع کا نقشہ تیار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں مسجد کو اس کے موجودہ رقبے کے مقابلے میں 5 گنا توسیع دینا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کے مقابلے میں اس کی توسیع 100 گنا تھی۔ ان فقیروں 9 صفر 1405 ہجری کو خادم حرمین الشریفین نے اس عظیم الشان توسیع منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ گداؤں کو سلام۔ شاہ فہد نے منصوبے کی تکمیل کی مدت 6 سال مقرر کی۔ اس میں بہترین تعمیراتی سامان اور جدید ترین تعمیراتی طریقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ خادم حرمین الشریفین کی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز تیار کیا جائے جہاں عبادت گزاروں اور شہریوں کو بہترین سہولتیں اور خدمات فراہم کی جا سکیں۔ چنانچہ ایک ماسٹر پلان تیار کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے پورے مدینہ منورہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا۔ صبح اور شاموں کو سلام۔ قدیم شہر صدیوں سے عازمین حج کی خدمت کر رہا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی تعداد نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا اور شہر میں جدید ترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع بنیادی اہمیت کی حامل تھی۔ منصوبے کا پہلا کام قدیم عمارتوں کو منہدم کرنا تھا۔ منہدم کرنے کا تمام کام دھماکہ خیز مواد کے استعمال کے بغیر ہی مکمل کر لیا گیا۔ مٹی سے بنائے گئے روایتی مکان آسانی سے گرا لیے گئے، لیکن کنکریٹ سے تعمیر کی گئی جدید عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک تھا۔ اس کا حل انجینئروں نے یہ نکالا کہ ایسی عمارتوں کی بنیادوں کو ایک خاص حد تک کمزور کر دیا جائے، جس کے بعد انہیں گرانا مشکل نہیں رہا۔